मेरा भाई हर जुमेरात को मटन ले आता और मेरी बीवी को कहता, भाभी आज शाम को मटन कढ़ाई बना दीजिएगा, फिर हम सब मिलकर खाएंगे। मैं काम से आता तो मेरी बीवी नहा धोकर नया सूट पहनकर खाने की टेबल पर अपने देवर के साथ मेरे इंतजार में बैठी होती। मेरा भाई भी उस दिन बहुत खुश नजर आता। फिर हम तीनों मिलकर रात का खाना खाते। हैरत तो मुझे तब होती जब खाना खाते ही मुझे नींद आ जाती। फिर रात को मुझे यूं महसूस होता जैसे आज मेरे कमरे में मेरी बीवी के साथ कोई तीसरा आदमी भी मौजूद है, जो मेरी बीवी के साथ अजीब सी हरकतें कर रहा है। मैं ये सब महसूस तो कर पाता था, मगर मुझसे उठकर देखने की सकत ना होती थी। सुबह जब मेरी आंख खुलती तो मेरी बीवी फिर से नहाकर सूट तब्दील किए बैठी होती और मेरी टांगों में तो जान ही ना होती। ऐसे लगता मुझे अभी भी किसी ने रस्सियों से बांध रखा हो। मुझे अब अपनी बीवी और भाई पर शक हो गया था। इस बार मैंने उनके साथ बैठकर मटन कढ़ाई तो खाई, मगर उसी वक्त बाथरूम जाकर उल्टी कर दी। फिर जब मैं सोने के लिए लेटा तो मुझे नींद ना आई। कुछ देर बाद जो मंजर मैंने देखा, दिल करता था जमीन फटे और मैं उसमें दफन हो जाऊं। मेरी तो रूह ही फना हो गई थी। खुदा किसी को भी ये दिन ना दिखाए, क्योंकि मेरी बीवी और मेरा भाई। आज भी मैं उठा तो मेरी तबीयत बहुत बोझल थी। मेरे जिस्म में बिल्कुल भी जान नहीं थी। ऐसे लग रहा था जैसे मेरे पैर सुन और चलने से कासिर हों। मुझे समझ नहीं आ रहा था कुछ दिनों से मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा था, वरना हमेशा जब मैं सुबह उठता तो खुद को बहुत हशाश बशाश महसूस करता था। मेरी हालत बहुत बुरी हो रही थी। मुझसे सही तरीके से चला भी नहीं जा रहा था। ऐसी हालत में मुझसे काम भी नहीं हो पा रहा था। मैं काम पर नहीं जा रहा था। मेरा भाई समीर सारा काम संभाल रहा था। कभी कभी तो मुझे डर लग रहा था कि मुझे कोई बड़ी बीमारी तो नहीं लग गई जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। मेरा परेशान होना भी बनता था, क्योंकि मैं कोई 50 साल बूढ़ा आदमी नहीं था, बल्कि मैं 35 साल का नौजवान था। ऐसे में मेरी बीवी निम्रा मुझे हौसला देती। आज शाम को घर आया तो मेरी बीवी और मेरा भाई खाने की टेबल पर मेरे इंतजार में बैठे हुए थे। उनको यूं देखकर मैं समझ गया कि आज जुमेरात है, क्योंकि मेरा भाई हर जुमेरात को मेरी बीवी से स्पेशल मटन कढ़ाई पकवाता। फिर हम तीनों मिलकर खाना खाते। फिर मुझे गहरी सुकून की नींद आ जाती और जब सुबह उठता तो मेरे जिस्म में जान ही नहीं होती थी। आज जब मैंने अपनी बीवी और भाई को इस कदर खुश देखा तो मुझे उन पर शक हो गया। एक पल के लिए मुझे गुमान सा हुआ, कहीं ये सब उन दोनों की वजह से तो नहीं हो रहा। हर जुमेरात को मैं खाने के बाद गहरी नींद सो जाता और सुबह मेरी ऐसी हालत होती। फिर अगले पल अपनी ही बात पर शर्मिंदा हो गया। भला निम्रा और मेरा भाई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तो मटन कढ़ाई बस जुमेरात को खाता हूँ, जबकि पूरा हफ्ता मेरा यही हाल होता है। और फिर मैं गहरी नींद सो गया। मुझे कुछ होश नहीं रहा, मगर जैसे ही सुबह मेरी आंख खुली मेरा सारा जिस्म बेजान था। मैंने निम्रा की तरफ गौर से देखा, जिसके चेहरे पर कोई परेशानी के आसार नजर नहीं आ रहे थे। वो नहा धोकर नया सूट पहने घूम रही थी। मैंने दिल में सोचा, ऐसा भी तो हो सकता है उस खाने में निम्रा कुछ ऐसा मिलाती हो जिसका असर एक जुमेरात से दूसरी जुमेरात तक रहता हो। मेरे दिल में शक बैठ गया था। दिमाग में मंसूबा चल रहा था, आखिर इस मटन कढ़ाई के पीछे ऐसा क्या राज है। अब उसके लिए मुझे अगली जुमेरात तक का इंतजार करना था और उस दौरान मैं घर के हर फर्द पर कड़ी नजर रखने लगा था। अपने खाने पीने की चीजों पर भी नजर रखता था। आज जुमेरात थी, जिसका मुझे इतने दिनों से इंतजार था। आज मैं जल्दी ही घर आ गया था। हैरत तो मुझे तब हुई, मेरा भाई जो शाम 5 बजे घर आता था, आज वो भी दोपहर 3 बजे का घर आ गया था। रात को खाना खाते ही मैं फौरन बाथरूम में चला गया और वहां पर उल्टी कर दी। उन दोनों को जरा भी शक नहीं हुआ। मैं कमरे में आकर सोने की एक्टिंग करने लगा। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और जहन में अजीब अजीब सोचों ने बसेरा किया हुआ था। मुझे महसूस हो रहा था निम्रा मेरे पास आई। उसने मेरा बाजू हिलाया। अब्दुल्ला, आप सो गए? जब मैंने कोई जवाब नहीं दिया तो उसने तसल्ली की कि मैं सो गया हूँ। अब 5-10 मिनट के बाद वो मेरे पैर के तलवों में कोई लेप लगाने लगी। फिर मेरे हाथ में भी इस किस्म का कोई लेप लगाने लगी। फिर मेरे माथे में भी उसने वही लेप लगाया, क्योंकि उसमें एक अजीब तरह की बू थी जो मुझे महसूस हो रही थी और मेरा दिल दुख से भर गया। मेरी प्यारी बीवी ये क्या कर रही थी मेरे साथ? तभी दरवाजा खुलने की आवाज आई। लगा लिया लेप? ये आवाज तो मेरे भाई की थी। मेरा भाई भी निम्रा के साथ मिला हुआ था।
मुझे लगा मेरा दिल बंद हो जाएगा। इस दुनिया में दो ही तो इंसान थे जो मुझे सबसे ज्यादा अजीज थे, मेरी बीवी और मेरा भाई, और ये दोनों ही साजिश में शामिल थे। आखिर ये क्या कर रहे थे कि वो मुझे नशा देकर सुलाते थे, और ये कैसा लेप था? ऐसे कई सवाल मेरे जहन में गर्दिश कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मेरा दिमाग काम करना छोड़ देगा। कभी दिल कर रहा था आंखें खोलकर दोनों को कहूं कि तुम दोनों का राज खुल गया है, मगर मैं चुप था। मैं देखना चाहता था कि ये दोनों मजीद क्या क्या कर सकते हैं, मगर उसके बाद दोनों की कोई आवाज नहीं आई। बस यही महसूस हुआ कि वो दोनों मेरे आस पास ही मौजूद हैं। मुझे सारी रात नींद नहीं आई। सुबह मेरा वही हाल था, सारा जिस्म बेजान था, मगर आज तो मैं हिम्मत भी हार गया था। समीर और निम्रा बार बार मेरे पास आते, मुझसे बातें करते, और मैं बिल्कुल चुप उनको तकता जाता। मेरी बीवी मुझे अक्सर कहती कि आप डॉक्टरों से चेकअप करवा ले, मगर मैं डॉक्टर के पास जाने से खुद भी कतराता था। इन सब बातों ने मुझे बहुत ही परेशानी में मुब्तला कर दिया था, और मैंने सोचा कि मैं ये बातें अपने करीबी दोस्त फैज से शेयर करूंगा। मगर फिर ख्याल आया कि फैज तो खुद अपनी परेशानियों में घिरा हुआ है, और मेरी तकलीफ को वो अपनी तकलीफ समझता है। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं उसे मजीद परेशान नहीं करूंगा। एक दिन मैंने अपने दूसरे दोस्त से, जो कि एक डॉक्टर भी था, उसे फोन किया और दावत पे बुलाया, मगर किसी से इस बात का जिक्र नहीं किया कि हारिस एक डॉक्टर है। मैं हारिस के साथ अकेला बैठा था, और मैंने हारिस को अपनी सारी कहानी सुनाई। उसने अपने तजर्बे की बिना पर मेरा ऐसे ही मुआयना किया और कहा, कल तुम मेरे साथ मेरे क्लिनिक चलना, तुम्हारे कुछ जरूरी टेस्ट लूंगा। अगले दिन मैं हारिस के क्लिनिक गया। वहाँ हारिस ने मेरा तफसीली मुआयना किया और मेरे टेस्ट लिए, और 2-3 दिन बाद मेरे टेस्ट की रिपोर्ट मिलनी थी। जब टेस्ट की रिपोर्ट आई तो हारिस ने मुझे अपने घर बुलाया, और जो बात उसने मुझसे कही उसे सुनकर मैं दंग रह गया। मुझे यकीन नहीं आ रहा था हारिस क्या बोल रहा है। मेरे साथ मेरे ही अपने ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? मैं तो एक बेजरर सा इंसान हूँ। ये बात मेरे लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। हारिस ने मुझे और भी मोहतात रहने के लिए कहा था। घर को आया, जैसे ही अंदर दाखिल हुआ निम्रा मेरे पास आई, मगर मैंने उससे कोई बात नहीं की। मैं सारा दिन अंदर पड़ा रहा, कमरे से बाहर नहीं निकला। हारिस की बातें मेरे इर्द गिर्द गूंज रही थी। यार, किसी ने तुम्हें स्लो पॉइजन खिलाया है। ये ऐसा जहर होता है जो इंसान को अंदर ही अंदर खत्म करता चला जाता है, एकदम से नहीं मारता। हारिस बहुत परेशान लग रहा था और मुझसे पूछ रहा था, अब्दुल्ला, तुम्हें किसी पे शक है क्या? मेरी आंखों के सामने मेरे भाई और मेरी बीवी का चेहरा घूम गया, मगर मैंने इनकार में सर हिला दिया। निम्रा और समीर मेरी वजह से परेशान नजर आते थे, या वो परेशान नजर आने की एक्टिंग करते थे। अब तो मेरा हर रिश्ते से यकीन उठ गया था। आज जब खाने की टेबल पर बैठा तो अपनी बीवी और भाई को मुस्कुराता देखकर मेरे सब्र और बर्दाश्त की हद खत्म हो गई और मैं फट पड़ा। मैंने टेबल पर एक जोरदार मुक्का मारा। निम्रा परेशान हो गई। क्या हुआ अब्दुल्ला? वो एकदम आगे बढ़ी। वहीं रुक जाओ, मैं तेज आवाज में धाड़ा। तभी समीर भी बोला, क्या हुआ भाई? वो मेरी और निम्रा की तरफ देख रहा था। मैं तुम दोनों की सारी हकीकत जान चुका हूँ। कैसे तुम दोनों खाने में नशा मिलाकर मुझे सुला देते हो और फिर मेरे हाथ पैर और मेरे सर पर ना जाने किस किस्म का लेप लगाते हो। मेरी बात पर वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अब मैं तुम दोनों की असलियत जान गया हूँ। ये जो तुम होले होले मेरे जिस्म के अंदर जहर उतार रहे हो, इससे अच्छा है एक बार ही जहर दे दो, मैं पी लूंगा। तुम दोनों को हर जुमारात ये ड्रामा नहीं करना पड़ेगा। मुझे बहुत दुख हुआ। मेरी बीवी और मेरा भाई मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे तो अपनी आंखों के देखे पर भी यकीन नहीं आ रहा था। मैं जज्बाती हो गया था। मेरी आंखों से आंसू बह निकले थे। भाई, आप ये क्या बोल रहे हैं? किस जहर की बात कर रहे हैं? और हम भला आपके साथ कोई ऐसा धोखा कैसे कर सकते हैं? समीर आराम आराम से बोल रहा था। समीर, मैं सब जानता हूँ। तुमने और निम्रा ने मिलकर मुझे स्लो पॉइजन दिया था ताकि धीरे धीरे जहर मेरे अंदर उतरता जाए और मैं हमेशा के लिए चला जाऊं। मेरा दोस्त हारिस डॉक्टर है, उसने मुझे ये सब बताया है। मैंने चीख कर कहा। अभी निम्रा आगे बढ़ी। अब्दुल्ला, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं आपको जहर दे सकती हूँ? हम जानते हैं आपको स्लो पॉइजन दिया गया है, बल्कि हम तो आपके जिस्म में जाने वाले जहर का इलाज करते हैं, जो एक बहुत ही पहुंचे हुए हकीम साहब ने दिया है। निम्रा की बात पर मैं हैरान रह गया। ये क्या बोल रही हो तुम?
ایک جھوٹ چھپانے کے لیے کتنے جھوٹ بولو گی؟ میں نے نمرا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ بھائی، نمرا صحیح بول رہی ہے، زہر آپ کو ہم نے نہیں دیا، بلکہ سمیر کی بات پر مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ میں گرنے کے انداز میں صوفے پر بیٹھ گیا اور اپنا سر پکڑ لیا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ کون جھوٹا تھا، کون سچا؟ میں کس کی بات کا یقین کرتا؟ میں نے اپنا سر پکڑ لیا۔ مجھے ان دونوں کی بات پر بالکل یقین نہیں آ رہا تھا۔ میرا نام عبداللہ ہے، میرے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں، سمیر میرا چھوٹا بھائی والدین کی جدائی سے ٹوٹ گیا تھا۔ میں اپنی فکر چھوڑ کر سمیر کی دل جوئی میں لگا رہتا۔ میں سمیر سے بہت محبت کرتا تھا اور وہی ایک میرا سب سے قریبی رشتہ رہ گیا تھا۔ میرے والد کا اپنا مکان تھا اور کچھ دکانیں تھی، اس لیے اتنی پریشانی نہیں ہوئی۔ اس وقت میں محض 20 برس کا تھا۔ کوئی مجھے چھوٹا اور یتیم سمجھ کر میری دکانوں پر قبضہ نہ کر لے، اس لیے میں نے خود ان کی ذمہ داری لے لی۔ اپنی آواز میں روب پیدا کیا اور چہرے پر سنجیدگی، اور یوں میں وقت سے پہلے بڑا بن گیا۔ میرے بچپن کے دوست فیض نے میرا بہت ساتھ دیا۔ اگر فیض نہ ہوتا تو میں شاید ہمت ہار جاتا۔ میں ہر بات اس سے پوچھتا تھا۔ میرا اور فیض کا ایک دوسرے کے گھر بہت آنا جانا تھا۔ نمرا جو فیض کی کزن تھی، وہ بھی مجھے فیض کے گھر ہی ملی تھی۔ نمرا مجھے بہت اچھی لگی، وہ ایک سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ مجھے بھی ایسی لڑکی چاہیے تھی جو سلجھی ہوئی ہو، میرا سارا گھر سنبھالے۔ اپنے بھائی کی رضامندی سے میں نے نمرا کے ساتھ شادی کر لی۔ اپنے بھائی کی رضامندی سے میں نے نمرا کے گھر رشتہ بھیجا۔ فیض کے والدین میرا رشتہ نمرا کے گھر لے گئے اور ہر طرح کی انہوں نے ہی ضمانت دی کہ عبداللہ بہت اچھا لڑکا ہے۔ یوں ہمارا رشتہ طے ہو گیا۔ اب میں بھی خوش رہنے لگا تھا، ورنہ اتنے سالوں میں تو بس پریشانیوں نے ہی ڈیرا لگا رکھا تھا۔ اور 6 ماہ بعد میری شادی نمرا سے ہو گئی۔ نمرا دلہن بن کر میرے گھر آ گئی تو مجھے ڈر لگنے لگا۔ نمرا نے سارا گھر سنبھال لیا، سمیر کا بھی بہت خیال رکھتی۔ نمرا کو گھر میں مصروف دیکھ کر میں دل ہی دل میں خوش ہوتا۔ کوئی گھر کو اور مجھے بھی سنبھالنے والی آئی تھی۔ ہماری شادی کو 2 سال ہو گئے مگر ابھی اولاد کی خوشخبری نہیں ملی تھی۔ تب اچانک میری طبیعت خراب رہنے لگی۔ سمیر اور نمرا مجھے کافی پریشان لگتے تھے۔ 2 دن بعد سمیر مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ مجھے بہت سستی رہنے لگی تھی، ہر وقت نیند کا غلبہ رہتا۔ پھر میرے ڈاکٹر دوست نے مجھے ساری حقیقت بتا دی تھی۔ میں نے اپنی بیوی اور بھائی کو کہا کہ میں تم دونوں کا راز جان گیا ہوں، تم دونوں مجھے مارنا چاہتے ہو۔ تب نمرا اور سمیر نے جو انکشاف کیا وہ سن کر میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ میں نے تو کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا تھا، پھر مجھے یہ کس گناہ کی سزا ملی ہے؟ میرا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ نمرا نے مجھے پانی پلایا۔ میں نے نمرا کی طرف دیکھ کر کہا، ایسا نہیں ہو سکتا، اتنا تم جھوٹ بول رہی ہو۔ وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ تم دونوں اپنا سچ چھپانے کے لیے اس پر سارا ملبہ ڈال رہے ہو۔ میں تم دونوں کی بات کا کیسے یقین کروں جبکہ میں تم دونوں کو اچھی طرح سے جان چکا ہوں؟ ثبوت ہے تم لوگوں کے پاس۔ میں نے خود کو جھوٹی تسلی دینی چاہی۔ جب سارا سچ میرے سامنے کھل کر آ گیا تو اب سمیر اور نمرا نے دوسرا باپ کھولا تھا۔ بقول ان کے مجھے یہ سلو پوائزن دینے والے وہ دونوں نہیں بلکہ فیض ہے۔ فیض ایسے کیسا کر سکتا ہے؟ وہ تو میرا جگری یار ہے، میرے دکھ سکھ کا ساتھی ہے۔ میرے لیے دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے مگر فیض میرے ساتھ کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتا۔ عبداللہ، آپ کو یقین نہیں آ رہا مگر یہی حقیقت ہے۔ اصل میں فیض میرا سابقہ منگیتر تھا، وہ مجھے پسند بھی کرتا تھا۔ ان دنوں فیض بہت پریشان رہتا تھا، اسے کہیں پر بھی نوکری نہیں مل رہی تھی، نہ اس کے پاس پیسہ تھا جو کاروبار میں لگاتا۔ فیض کے والد بھی ایک حادثے میں معذور ہو گئے تھے، ان کے علاج کا خرچہ الگ تھا۔ اس کی بہن بھی شادی کی عمر کو پہنچ گئی تھی۔ اب فیض بہت دل برداشتہ ہو گیا تھا، وہ حالات سے اکتا گیا تھا اور مجھے اکثر کہتا تھا، مجھ سے خوش نصیب تو وہ عبداللہ ہے، اسے بیٹھے بٹھائے سب مل گیا۔ اس کا باپ تو چلا گیا مگر اسے کسی قسم کی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ اس کا باپ اپنا بڑا سا گھر، 2-3 دکانیں چھوڑ کر گیا ہے۔ اب عبداللہ نے ان دکانوں پر محنت کر کے انہیں جنرل اسٹور کا روپ دے دیا ہے۔ اب میں بطور اس کے پاس ایک ہیلپر کے کام کر رہا ہوں۔ وہ مالک بن کر بیٹھا ہوتا ہے اور میں کام کرتا رہتا ہوں، پھر بھی اتنے پیسے نہیں ملتے کہ ڈھنگ سے گزارا ہو سکے۔ دل کرتا ہے کہ اس کی ہر چیز پر قبضہ کر لوں۔ میں فیض کو سمجھاتی، فیض ایسا مت سوچو، اللہ تعالیٰ سب بہتر کرے گا، تمہاری ساری پریشانیاں دور کر دے گا۔ تمہیں تو عبداللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس نے تمہیں کام دیا۔
میں اسے بہت سمجھاتی تھی مگر وہ باغی ہوتا جا رہا تھا۔ پھر ایک دن میرے پاس آیا اور کہنے لگا، نمرا، عبداللہ تمہیں پسند کرتا ہے اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہے، تم عبداللہ سے شادی کر لو۔ فیض کی باتیں سن کر میں آپے سے ہی باہر ہو گئی۔ اس پر ناراض ہوئی کہ اسے ذرا شرم نہیں آئی اپنے منگیتر سے ایسا بولتے ہوئے کہ تم کسی اور سے شادی کر لو۔ میں بہت ناراض ہوئی پر فیض نے میری ایک نہ سنی اور میرے اور اپنے گھر والوں کو راضی کیا اور زبردستی میری شادی آپ سے کروا دی۔ مجھے اس کی اس حرکت پر بہت دکھ ہوا تھا، اس لیے جب آپ سے میری شادی ہوئی تو میں نے دل سے آپ کو قبول کر لیا۔ جلد ہی مجھے آپ سے محبت ہو گئی، مگر شادی کے کچھ ماہ بعد فیض کا اصرار بڑھتا جا رہا تھا کہ میں آپ کا گھر اور سٹور سب اپنے نام کروا لوں اور آپ سے طلاق لے کر دوبارہ فیض سے شادی کروں۔ جب مجھے فیض کے منصوبے کا پتہ چلا تو میں اس سے لڑ پڑی اور میں نے اس سے کہا کہ میں عبداللہ سے محبت کرتی ہوں اور کسی قیمت پر عبداللہ کو دھوکہ نہیں دوں گی۔ میری بات سن کر فیض غصے سے پاگل ہو گیا اور بولا کہ اس کا خمیازہ تمہیں بہت جلد بھگتنا پڑے گا۔ فیض مجھے دھمکی دے کر چلا گیا اور میں بہت پریشان رہنے لگی۔ آپ سے اس بات کا ذکر نہیں کیا، ایک تو آپ کو فیض پر خود سے بھی زیادہ بھروسہ تھا اور مجھے یہ ڈر بھی تھا کہیں آپ نے میری بات کا یقین نہیں کیا تو میرا کیا ہوگا، میں کہاں جاؤں گی۔ ایک بار میں میکے گئی تو وہاں مجھے فیض ملا۔ اس نے مجھے پھر کہا، نمرا، آخری بار تمہیں سمجھا رہا ہوں، میری بات مان لو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں نے اس لیے تمہاری شادی عبداللہ سے نہیں کی کہ تم اس کی وفادار بیوی بن کے رہو۔ اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو میں تمہارے عبداللہ کو مار ڈالوں گا۔ فیض کی بات سن کر میں لرز گئی۔ تم ایسا نہیں کر سکتے۔ میں نے فیض کی طرف دیکھا، مجھے اس کی آنکھوں سے بہت خوف آ رہا تھا۔ تم اچھی طرح جانتی ہو نمرا، میں تمہیں پانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ میں نے فیض کو گریبان سے پکڑ لیا۔ کیا کر سکتے ہو تم؟ اور تم نے میرے عبداللہ کے ساتھ کیا کیا ہے؟ مجھے سب سچ سچ بتاؤ ورنہ تمہاری حقیقت میں سب کو بتا دوں گی۔ فیض مجھے کچھ بتائے گھر سے باہر چلا گیا۔ میں اسی پریشانی میں تھی۔ پھر آہستہ آہستہ آپ کی طبیعت خراب ہوتی گئی۔ آپ کا سارا جسم بے جان ہو رہا تھا۔ ہر وقت آپ سوئے سوئے سے رہتے تھے، سر میں درد رہتا، کبھی متلی آتی۔ آپ کی حالت دیکھ کر میں نے آپ کو ڈاکٹر کے پاس چلنے کے لیے بہت اصرار کیا مگر آپ نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ معمولی سر درد ہے، میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ چونکہ میرے ذہن میں فیض کی باتیں گونج رہی تھیں اور آپ کی حالت دیکھ کر میرے خوف میں مزید اضافہ ہو رہا تھا، مجھے یہ محسوس ہونے لگا آپ کی طبیعت کی خرابی فیض کی وجہ سے تو نہیں، اس نے آپ کے ساتھ کچھ کر نہ دیا ہو، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ اس نے کچھ ایسا کیا ہے جس کا نتیجہ جلد محسوس کرو گی۔ اس لیے میں فیض کے گھر گئی اور میں نے اس سے بہت جھگڑا کیا اور پوچھا کیا یہ سب آپ کے ساتھ اس نے کیا ہے۔ آخر کار اس نے اعتراف کیا کہ اس نے آپ کو سلو پوائزن دیا ہے اور یہ زہر آہستہ آہستہ اثر کر کے آپ کی زندگی ختم کر دے گا۔ یہ سن کر میں بہت گھبرا گئی۔ فیض کی آنکھوں میں لالچ کی پٹی بن چکی تھی، اس پر میری باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا۔ میں اسے بہت لڑکے گھر واپس آ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر میں کیا کروں۔ آپ کی زندگی خطرے میں تھی اور اس کے پیچھے آپ کا اپنا دوست تھا۔ اب میں ایسے چپ نہیں رہ سکتی تھی۔ بات اب آپ کی جان پر آ گئی تھی اور میں اکیلی کر بھی کیا سکتی تھی۔ نہ ہی آپ کی صحت ایسی تھی کہ آپ سے یہ باتیں کر پاتی، آپ یہ صدمہ برداشت نہ کر پاتے۔ پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں یہ سب معاملہ سمیر کو بتا دوں گی۔ آخر کار میں نے سمیر کو روک کر سب بتا دیا، اسے فیض کی ساری اصلیت سے آگاہ کیا۔ سمیر بھی یہ سب سن کر بہت پریشان ہو گیا اور میں نے سوچا کہ فوراً آپ کا علاج شروع کرنا چاہیے، مگر سمیر نے کہا کہ آپ کی طبیعت پہلے ہی خراب ہے، اس لیے فی الحال آپ کو فیض کی حقیقت سے آگاہ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائیں گے اور شاید آپ یقین بھی نہ کریں کہ فیض آپ کے ساتھ ایسا بھی کر سکتا ہے۔ ہماری سب سے پہلی ترجیح آپ کی صحت اور زندگی تھی۔ آپ تو ڈاکٹر کے پاس جانے سے سخت انکاری تھے اور پھر سمیر کے ایک دوست کا والد بھی ماہر طبیب تھا، اس لیے اس نے بہانے سے اپنے دوست کو اپنے والد سمیت گھر بلایا اور اس کے والد نے آپ کا معائنہ کیا اور یہی بتایا کہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو سلو پوائزن دیا گیا ہے۔ اس لیے انہوں نے آپ کے علاج کے لیے جڑی بوٹیوں سے دوائیاں تیار کی اور خاص جڑی بوٹیوں کا لیپ تیار کیا اور ہم سے کہا کہ ہفتے میں ایک دن رات کو آپ کو یہ دوائی بھی کھلائیں اور آپ کے ہاتھ پیر اور ماتھے میں یہ لیپ بھی لگائیں، اس سے زہر کا اثر ختم ہو جائے گا۔ ہمیں معلوم تھا کہ ہمارے کہنے پر آپ یہ دوائی اور لیپ لگانے سے انکار کریں گے اور سوال کریں گے کہ ان سب کی کیا ضرورت ہے، اس لیے میں نے اور سمیر نے سوچا آپ مٹن کڑھائی بہت شوق سے کھاتے ہیں
تو آپ کو ہر رات کے کھانے میں ہی دوائی شامل کر کے کھلایا کریں، اور چونکہ اس دوائی میں نشہ تھا اس لیے آپ اسے کھاتے ہی کچھ دیر کے بعد سو جایا کرتے، اور پھر سمیر اور میں آپ کے پیروں، ہاتھوں اور ماتھے پر لیپ لگاتے، اور اس دوائی کے اثر سے آپ کے زہر کا توڑ ہو رہا تھا اور آپ کی طبیعت کافی بہتر ہونے لگی تھی۔ ہم یہ بات بتا کر آپ کو مزید پریشان یا بیمار نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر ہمیں کیا معلوم تھا کہ آپ تو ہمیں ہی غلط سمجھ بیٹھیں گے۔ ہمارا یقین کریں، ہم نے آپ کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی۔ میں کافی دیر تک تو بے یقینی کے عالم میں بیٹھا رہا۔ میرے جگری یار، میرے دوست نے میری پیٹھ پر ایسا وار کیا تھا، میرا دل یہ بات قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ پہلے ہی میں اس صدمے سے گزر رہا تھا کہ میرے بھائی اور بیوی نے مل کر میرے خلاف یہ سازش کی ہے، اور اب یہ جان کر بھی مجھے کوئی چین نہیں آیا کہ جس شخص کو میں نے اپنا جگری دوست جانا، ہر قدم پر اس کا ساتھ دیا، اور اس نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکا کرنا چاہا۔ میں سر پکڑ کر بیٹھا رہا۔ سمیر نے کہا کہ بھائی، آپ کی طبیعت پہلے ہی خراب ہے، پلیز آپ اپنے ذہن پر زیادہ زور نہ دیں، پریشانی آپ کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ پھر کئی دن گزرے اور میرا علاج جاری رہا۔ مجھے اپنی طبیعت میں اب بہت بہتری محسوس ہو رہی تھی، مگر اب مجھے فیض سے دھوکا ملنے کا غم کھائے جا رہا تھا۔ اب مجھے اس سے ملنا تھا، اسے اس دھوکا دہی کے لیے جواب دہ ہونا تھا۔ میں کئی دنوں تک تو دکان پر نہ جا پایا تھا، اور میں نے سمیر کو بھی دکان پر جانے سے منع کر دیا تھا، کیونکہ مجھے خوف تھا کہ فیض کوئی بھی حد پار کر سکتا ہے۔ پہلے اس نے مجھے نقصان پہنچانا چاہا، اور اب کہیں سمیر کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، مگر اب جب میں خود کو مکمل طور پر ٹھیک محسوس کر رہا تھا تو میں نے دکان پر جا کر فیض سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ اگلی صبح جب میں اپنی دکان پر پہنچا تو فیض کو دکان پر بیٹھا ہوا ہی پایا۔ یہ وہ شخص تھا جسے میں اپنا ہمدرد سمجھتا تھا، جس نے مجھے موت کی گھاٹ اتارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ میں نے دکان میں داخل ہو کر فیض سے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکا کیا، مجھے تمہاری ساری حقیقت کا پتہ چل چکا ہے، اور نہ ہی تم مجھ سے اپنا جرم چھپا سکتے ہو۔ میری ساری باتیں سن کر فیض نے اعتراف کیا کہ یہ بات سچ ہے، اس نے مجھے سلو پوائزن دیا تھا۔ میں لالچی نہیں تھا، مگر زندگی کی تلخیوں نے مجھے مجبور بنا دیا۔ مجبور ہو کر میں نے تم سے تمہارا سب کچھ چھیننا چاہا، اور دیکھو میں کامیاب بھی ہو گیا۔ تمہاری یہ دکان میں نے اپنے نام کروا لی ہے۔ یہ سن کر مجھے کوئی حیرانگی نہیں ہوئی، مجھے معلوم تھا کہ وہ گھٹیا انسان بس یہی کرے گا۔ جس شخص نے مجھ سے میری زندگی چھینی چاہی، اس سے کیا توقع کی جا سکتی ہے، کیونکہ میں فیض پر اندھا اعتماد کر بیٹھا تھا۔ اپنی غیر موجودگی میں سب کچھ اسے ہی سونپ کر چلا جاتا تھا۔ وہ دکان کے سارے کاغذات بھی اس کے پاس پڑے تھے، اس لیے میری دکان ہڑپنا اس کے لیے بہت ہی آسان کام تھا۔ میرے اعتماد کا تم نے بہت غلط فائدہ اٹھایا، اور یہ ساری غلطی میری ہے۔ مجھے کسی پر بھی اندھا اعتماد نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تم دوست بن کر مانگ کر تو دیکھتے، میں تمہاری مدد کرتا، اور تم نے دشمن کا روپ اختیار کر کے مجھ سے زبردستی سب چھیننا چاہا۔ مگر تم یہ جان لو کہ تم زیادہ دیر تک کسی اور کی چیز پر قبضہ کر کے سکون سے زندگی نہیں گزار سکتے۔ میں نے گھر واپس آ کر سمیر اور نمرا کو بتایا کہ فیض نے دکان پر قبضہ کر لیا ہے، اور میں نے ان دونوں سے ایک بار پھر معافی مانگی کہ میں نے ان دونوں کی صاف نیت پر شک کیا تھا اور اپنے اصلی دشمن کی پہچان ہی نہیں کر پایا۔ میں نے ایک نئی زندگی پائی تھی، مگر اس نئی زندگی کے ساتھ ساتھ مجھے اس زندگی سے نئے سبق بھی مل گئے تھے۔ کسی پر اندھا اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے ارد گرد رہنے والے انسانوں کے بہت سے روپ ہوتے ہیں جن سے ہم لا علم ہوتے ہیں، جو ہماری پیٹھ پر کبھی بھی وار کر سکتے ہیں۔ ہمیں ہر قدم پر محتاط رہنا چاہیے۔ کچھ ہی عرصے میں میں نے اور سمیر نے اپنی ساری جائیداد واپس اپنے نام کروا لی تھی، اور آج فیض جیل میں اپنے کیے کی سزا بھگت رہا ہے۔